سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 17 را میخوانیم. درس 17 امروز ما فصلهای سال می باشد. خب اول بیایید حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام را میخوانیم. امام حسن علیه السلام فرمودند نعمت ها هستند ناشناختی‌اند و همین که رفتن قدرشان شناخته می شود. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ وہ جو نعمتیں آپ تصرف کر رہے ہیں، جو زیر تسلط ہیں آپ کے ہاں، نعمت آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے، ان کی آپ پہچان نہیں کرتے، قدر و منزلت نہیں پہچانتے، مگر وہی نعمتیں جب وہ آپ سے چلی جاتی ہیں تو اس وقت آپ ان کے قدر شناس کرتے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نعمت عظیم تھی، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہو، فیملی کی صورت میں ہو، چاہے قدرتی چیزیں ہوں، چاہے خود اپنے جسم کی چیزیں ہوں. یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہے کہ جب یہ ہوتی ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جب یہ چلی جاتی ہیں تب ہمیں اندازہ لگتا ہے. خب بیایید فاصله سال امروز درس کتاب کار را میخوانیم. الف، پاسخ دهید. این سوالوں که آپ نے جواب دینا ہے. علت این که گروهی فصل بهار را عروس فصل را مینامند چیست؟ دو، تابستان نسبت به فصل قبل از خود چه تغییراتی میکند؟ سه، در فصل پاییز چه تغییراتی در طبیعت به وجود میآید؟ چهار، در این درس فصل زمستان چگونه توصیف شده است؟ این سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. آتے ہیں نیکسٹ. لطفاً جملے بسازید. یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اپنا جملہ بنانا ہے. درخشش، تغیر، دلپذیر، چشم نواز، پوشیده می شود و سرزنده. حرف پہ پہ دیکھیں، معنی کنید. ان الفاظ کا اپنا معنی کرنا ہے. جیسے کہ خوشے، خوشے کا یہاں پر معنی دیا گیا ہے. معنی کرتے ہیں کہ خوشے کا مطلب یہ ہے که تعدادی از دانه‌های گندم که در یک ساک گندم به هم متصل هستند. تو آپ نے ان الفاظ کا گندمزار، تابستان، رنگارنگ، استثنا، منظر یہ چشم نواز، ان کا اپنے فارسی میں توضیح دینا ہے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. خب بیایید حرف تا هم معنی واژه‌های مشخص شده را بنویسید. هم معنی آپ نے ان الفاظ کا بتانا ہے. جیسے کہ در بہار کھم کھم، اس کا مطلب کیا ہے؟ حیات، یہ جو لکیریں لگی ہوئی ہیں، جاری می گردد، بستر، می شود، تو ان کا اپنے مطلب بنانا ہے. دو پہ دیکھیں، زیبایی، بدی، کمتر از رنگ‌های سرزندگی. تو یہ آپ کے جملے ہیں جن کا اپنے ترجمہ کرنا ہے، توضیح دینا ہے. حرف سا دیکھیں، با واژه مناسب کامل کنید. الفاظ مناسب لگا که این خرجگاه کو پر کرنا ہے. هر یک از فصل‌های زیبای دشت خود را دارند. در فصل پاییز درختان از پوشش دشت خود عریان می‌شوند. رنگ دشت گندم، زارها زیر نور دشت خورشید چشم نواز می‌شود. گروهی پاییز را فصل دشت می‌دانند. منظر کوهستان دشت از برف دیدنی است. حرف جیم دیکھیں، جانشین کنید. خوش آنان که در بهار زندگی به فکر زمستان پھیری هستند. تو یہ جملہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے، تو آپ نے یہ الفاظ فصل جوانی، جہان آخرت، این دنیا، خوش بہار، تو ان الفاظ کو آپ نے اس جملے پر سیٹ کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، تو یہ آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. آتے ہیں نیکسٹ. حرف 6، کدام یک از فصلهای سال را بیشتر دوست دارید؟ چرا؟ بھئی آپ کو کون سا موسم بہت اچھا لگتا ہے؟ موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار، موسم خزاں، کون سا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے، اور کیوں اچھا لگتا ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے. یہ تو نہیں کہ مجھے موسم بہار اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، موسم بہار اچھا لگتا ہے، لیکن کیوں اچھا لگتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جب آپ بتا دیں گے تو آپ کا یہ کتاب کار مکمل ہو جائے گی. اور لاسٹ میں ہم یہاں پر لطیفہ پڑھیں گے، باہم بخندیم. آئیے آپس میں ہنستے ہیں پڑھ کر. کہتے ہیں کہ روزی مردی برای خرید الاغ به بازار میرفت. یکی از آشنایانش او را دید و پرسید کجا میروی؟ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص
گدھا خریدنے کے لیے، اولاغ یعنی گدھا خریدنے کے لیے بازار کی طرف گیا. یک آشنا یا نیش کہ ایک اس کے پہچاننے والا جاننے والے نے اس کو دیکھا. وہ پرسید اور اسے پوچھا کیا کجا می روی، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ گفت اس نے کہا بے بازار می روام تھا اولا کی بخرم کہ میں بازار جا رہا ہوں تاکہ میں گدھا خرید سکوں. گفت بیگو انشاءاللہ. اس نے کہا کہ بولو انشاءاللہ بیگو کہو انشاءاللہ. مرد پاسخ داد چه جای انشاءاللہ است کہ بھئی یہ کون سا انشاءاللہ جگہ ہے کہ میں انشاءاللہ بولوں. کہ خر در بازار است و پھول در کیسه من، کہ بھئی یہ کیسا آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ گدھا جو ہے نا بازار میں ہے، پیسے ابھی میرے جیب میں ہیں، تو میں ابھی سے انشاءاللہ کہوں. چون بے بازار وارد شد، جیسے وہ بازار میں داخل ہوا، پھولش را دزدیدند اس کے پیسوں کو کیا کیا کسی نے چرا لیا، چور نے. وقتی کے باز میں گاشت ہمان آشنا به او برخورد کرد و پرسید. اب جب وہ سیڈ ہو کر واپس آ رہا تھا کیونکہ اس کے پیسے چرا لیے گئے تھے، واپس آ رہا تھا تو وہی شخص جو اس کے جاننے والا ہے وہ اسے دکھائی دیا اور وہ پوچھنے لگا اس سے از کجا میں آئی کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہو. اب مرد گفت وہ شخص جس کے پیسے گم ہو گئے چرا لیے گئے تھے اس نے کہا از بازار انشاءاللہ پھولم را دزدیدند انشاءاللہ کہ بازار سے انشاءاللہ بازار سے اور میرے انشاءاللہ اس بازار سے میرے پیسے چوری ہو گئے. خری نہ خریدم انشاءاللہ، گدھا نہیں خرید سکا انشاءاللہ تہی دست بے خانے برمی گردم انشاءاللہ، میں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ آج کا لطیفہ ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. تو ہم یاد رکھیں خدا نگہدار شما پاشد.